بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خیال ہوا کہ اس کتاب کے آخر کا کچھ حصہ سناؤں، ابھی ذہن میں جو بات آتی ہے تو میں نے کہا کہ سنا دوں، انشاءاللہ مفید ہوگا۔ کل جو کتاب سنائی گئی الحمدللہ اس کا بہت اثر رہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان اکابر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لکھ رہے ہیں، بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھو، یعنی جو اعمال تم سے ہو رہے ہیں در حقیقت اللہ نے تم کو توفیق دیا ہے کہ تم نے کیا۔ جب ذہن میں یہ بات رہے گی تو عجب نہیں ہوگا، دیندار نہیں ہوگا۔ بندے کا سب سے بڑا بلند عمل یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ اللہ نے توفیق دیا کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو اللہ ہی کا کرم سمجھے۔ بنا پر جن لوگوں کو بھی توفیق ذکر اللہ کی ہو رہی ہے، اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، اس کو سب اللہ کا عطیہ اور ان کی نعمت سمجھے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں لا تشریح کی ضرورت نہیں، بہت عمدہ مضمون ہے الحمدللہ، ابھی نکل آیا تو سنا رہا ہوں۔ بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، اور وہی ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے سمجھے، اللہ کے ساتھ ہوا ہے کہتے ہیں، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر حاصل ہو، اسی پہ اکتفا کرے، اس پر بھروسہ ہو، اسی سے حاجت پیش کرے اور اسی کے روبرو ہمیشہ رہے۔ یہ ہے کمال، یہ نسبت احسان۔ نسبت احسان کا تعلق ہم لوگوں نے سمجھا کہ صرف نماز سے ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ ہے۔ لکھا جب کتاب الاذکار پڑھا رہے تھے حضرت ہم لوگ کو، تو اس میں لکھا کہ تلاوت میں یہ استحضار کرو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو فرمایا دیکھو جی، اب دیکھو حضرت کی بات پر کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ احسان کا تعلق صرف نماز سے ہی، تو تلاوت سے بھی ہے، یعنی تلاوت میں بھی سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہم تلاوت کریں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہی تو احسان ہے۔ تو واقعی ہم لوگ ذہن میں ان تعبد اللہ کانک تراہ یہی کہ نماز کے ساتھ یہ خاص ہے، لیکن نہیں، تلاوت بڑے تعجب سے کہا پڑھاتے وقت، یہ دیکھو تلاوت سے بھی ہے، لکھ رہا ہوں مضمون، بہت دنوں کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے لکھا ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے، کہ احسان کا تعلق ہر عمل سے ہے۔ کہا اگر تم باہر سے آئے، تمہارا نواسا ہے یا تمہارا پوتا ہے، اس کو تم نے اٹھا لیا، گود میں لے لیا اور اس کو چوما، جاتا ہے لکھا ہوا ہے، اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ ہم کا معاملہ کرو، یہی احسان ہے۔ نہیں، احسان کا تعلق صرف نماز سے نہیں، صرف تلاوت سے نہیں، بلکہ ہر عمل کے ساتھ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ ہمارے حضرت بیان کیا تھا، فرماتے تھے دیکھو سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چاہتے ہیں، لیکن وہ سب زیارت کیا منامی زیارت ہے، کہا وہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں چاہا تو زیارت ہو جائے نوم میں، خواب میں۔ یہ ایک زیارت عمومی ہے کہ ہر سنت کے وقت یہ خیال رکھو، ہر عمل کے وقت یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یہ زیارت روحانی ہے۔ ماشاء اللہ، انہوں نے احسان کے متعلق کہا ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے،
ہمارے حضرت نے زیارت رسول کے متعلق فرمایا بہت، کہ وہ زیارت جو منامی ہے خواب میں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہر وقت اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت یہ تصور کرو کہ ہم کو تو اس طرح دیکھنا چاہیے، اس طرح بیٹھنا چاہیے، اس طرح کھانا چاہیے، اس طرح پینا چاہیے. یہ زیارت روحانی ہے اور حقیقی زیارت یہی ہے. دین آسان ہے اور سب سے مشکل نسبت احسانی کو سمجھتے ہیں، اس کو ان بزرگوں نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ توفیق دین بہت اچھا لکھ بھی رہے ہیں. اعمال کی خوبی اس سے ہے، اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھو. اعمال کے اندر خوبی کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کی برکت اب آ جائے گی، اور وہی ہے اللہ کے ساتھ، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو. اللہ لکھ رہے ہیں اسی پہ اکتفا کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، یہ بہت بڑی ہے. اسی سے حاجت پیش کرے، غنا اسی سے طلب کرو، وہ غنی ہے تو غنا بھی انہی سے طلب کرو، اس پر بھروسہ ہو، اسی سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب صبرے اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب، اللہ کی طرف کی سمجھ ہوگی سی سب آثار، اور ورع کو اپنے نفس میں اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کر کہ ورع ہو پاسائی، اور مخلوق سے تمہارا رکھنے سے پاک ہو. یہ طریقہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، کچھ مشکل نہیں. اور ورع کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کر، اور اوصاف سے حضرتانی کی ترجمہ ہے، اور مخلوق سے تمہارا رکھنے سے پاک رہو. کیونکہ طعم مخلوق یہ لفظ دینے والا ہے، اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی بجز اس کے کہ ان سے مایوس ہو اور اس سے اپنی ہمت بلند رکھو. تمام جب آ گیا اللہ کو تو اتنی گندگی ہے کہ 7 سمندر دھو گے جا پاک نہیں ہوگا. واقعہ بہت مشہور ہے، بہت سناتے تھے حضرت کہ دلی میں ایک نالا تھا کوئی، تو اس پر کوئی پگڑی سے رکھ دیتے ہیں تو اس کے پار شاہ عبدالرحیم صاحب تشریف لے جا رہے تھے اور اس سے پار ہونا چاہتے تھے. اس نالے سے ادھر سے کتا آ گیا، وہ کھڑا ہو کے 2 نہیں جا سکتے تھے، ایک جیسے کتا جاتا یا شیخ جاتے. شیخ رکے کہ یہ تو کتا ہے، اگر یہ نالے کے اندر گر بھی جائے گا تو کیا اس کا ہوتا ہے، میں اگر نالے میں گرا تو ناپاک ہو جاؤں گا، دھونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. بس وہ تو فرشتہ اللہ کی طرف سے کہا سن عبدالرحیم، میں اگر گروں گا تو واقعی پاک کر دیں گے، لیکن تم اگر تکبر میں مبتلا ہوئے تو 7 سمندر دھو گے تبھی پاک نہیں ہوگے. مجھ سے اگر تم نے بہتر سمجھا اپنے کو تو طریقے اہم چیزوں میں سے ہے کہ تم گھر سے نکلو تو کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، مگر سب سے کمتر. لکھا کتابوں میں ہے، کوئی مخلوق تم سے کمتر نہیں، تم کمتر ہو. جتنا یہ استحضار ہوگا اتنی ترقی ہوگی. آج باقی میں مستثنا نہیں کرتا، لیکن بہت تیور تو جگہ جگہ ہے، کوئی جھگڑا نہیں کیا کسی بات میں. ہر جگہ ہم لوگ ذلیل ہیں، لیکن اپنے نفس کے اعتبار سے عزیز ہیں. تم کو کون پوچھتا ہے؟ اللہ کے ہمیں وہی پوچھا جائے گا جو اپنے کو نیست کر کے جائے گا. نیستی بغضی گربلہ نیستی، آئینہ ہستی چباشد نیستی، آئینہ ہستی چباشد نیستی، نیستی بغضی گربلہ. بنیاد ہے تصوف کی یہ شعر. آئینہ ہستی چباشد نیستی، نیستی بغضی گربلہ. نیستی اگر بیوقوف نہیں ہو
اللہ کے سامنے تمہاری کیا حقیقت ہے؟ ایک معمولی آدمی بھی کوئی تواضع بات مقابلے میں نہیں کہتا. سب بات کری تم کیا ہو، اور اس کو بہت سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے. خدا کے ساتھ خود ہی مزے آؤ. خدا اور خود ہی جمع نہیں ہو سکتی، خدا اور ہوا جمع نہیں ہو سکتا. ہوا بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اسی کے سامنے ہمیشہ رہے، اور یہ سب سبرے اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھے جو کچھ ہے، اور ورا کو اپنے نفس میں اور سب سے زیادہ ڈھونڈا کرو. ورا ہے کہ نہیں؟ اور مخلوق سے تمہارا رکھنے سے پاک رہو، کیونکہ طعام مخلوق اگر 7 دریاؤں سے اچھی بنے گا، 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی، بجز سے کہ ان سے مایوس ہو اور ان سے اپنی ہمت بلند رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کر رہے ہیں. سب کو اٹھا دیا حضرت علی رضی اللہ واعظ کر رہے ہو، یہاں تک کہ حسن بس اٹھا دیا تم واعظ کر رہے ہو، تو اہل بھی ہو کہ نہیں؟ یہی اٹھا دیا، اٹھو. اب کسی کو اٹھا کے دیکھیے کیا ہوگا. حضرت علی اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے. باطن کی تعلیم لکھا ہوا ہے کہ جتنے خلفاء ہوئے ہیں، جو انہوں نے جو بیعت لی ہے، صرف بیعت سلطنت نہیں لی ہے بلکہ بیعت طریقت بھی لی ہے. ابو بکر صدیق نے جو بیعت کیا ہے تمام صحابہ تھے، تو صرف بیعت سلطنت نہیں بلکہ بیعت طریقت بھی لی ہے. ان سے بھی سلسلہ چلا ہے. عیاشی فحاشی کے لیے نہیں لیا تھا، آرام کرنے کے لیے طریقت. ابو بکر صدیق نے باقاعدہ تلقین کی ہے ذکر اللہ کی، کلمہ طیبہ کی تلقین کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب لکھے ہیں کہ تصوف صوفیہ کے سردار ابو بکر صدیق ہے. انہوں نے بنیاد رکھی ہے طریقت کی، ابو بکر صدیق. تبھی تو سلسلہ نقشبندیہ بہت کہتے ہیں ہم لوگ، بہت اعلیٰ عرفہ ابو بکر صدیق سے. حالانکہ جتنے سلسلے سب ان تک پہنچتے ہیں. حضرت علی ہے ہم لوگوں کے، تو انہوں نے عثمان سے جو بیعت کیا بیعت طریقت بھی کیا ہے. انہوں نے حضرت ابو صدیق سے کیا تو بیعت طریقت. تو ہم لوگ طریقت میں نہیں داخل ہو گئے، ہم لوگ علی ہی تک رہیں گے. ہم لوگ بھی داخل ہے طریقت. جو چشتی وہ سب نقشبندی بھی ہیں، اور کیا غلطی سب ترجمانی کرتے رہتے ان کے شان میں. غیر محقق لوگ ہم سب ابو بکر صدیق سے پہنچتے ہیں. بھائی جب بیعت طریقت ہے تو علی نے بھی جو بیعت کیا حضرت عثمان سے، عثمان نے ان سے حضرت، تو سلسلہ ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جواب دے دے تو تجھے رہنے دوں گا اور نہیں نکال دوں گا، بات نہیں کرنے دوں گا. حضرت علی نے کہا اے جوان، سعید الطائفہ ہے وہ حضرت حسن بصری، معمولی آدمی تھوڑے نا. لیکن اس وقت اگر جواب دے دیا تو تجھے رہ دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا، جیسا کہ تم کو اوروں کو اٹھا دیا ہے. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے. دیکھی جیسا چہرے سے کہ بڑا آدمی ہونے والا ہے حسن بصری. حضرت حسن نے آج کیا پوچھیے، وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ پوچھیے کیا، جو آپ کا جی چاہے. یہ بھی کہہ دیا جو جی چاہے پوچھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بتلاؤ اس دین کی جڑ کیا ہے؟ اس دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورا. دین کی جڑ ورا، پارسائی. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے سب سے؟ کہا طمع، لالچ. مخلوق سے لالچ سب سے بری چیز ہے. اللہ سے اپنے دل کو لگا لینا، انہیں سے امید رکھنا، یہ سب سے بہتر چیز ہے. اور مخلوق سے تمہیں رکھنا یہ سب سے بری چیز ہے.
جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں. یہ کتابیں ہمارے تھانوی کا ترجمہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ تو فرمایا تو بیٹھا رہ، نہ کچھ بیٹھو، آواز کرو، پاس ہو گئے. تجھ جیسا شخص لوگوں کو واز کر سکتا ہے، وہ واز کے لیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ واز کے لیے بھی دیانت اور ثقافت کی ضرورت ہے. واز کے لیے بھی لکھا، تفہیمات میں لکھا ہے. واز کے لیے بھی صرف شیخوخت کے لیے نہیں، بلکہ واز کہنے کے لیے بھی، کیونکہ واز ہے خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ. اس وقت وہ ہے اللہ کے دین کی وہ ترجمانی کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھ کے ترجمانی کرنا چاہیے. یہ کرسی بھی، واز کی کرسی بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے. ہم آپ جو بھی بیٹھتے ہیں وراثتاً و نیابتاً بیٹھتے ہیں، اصالتاً نہیں بیٹھتے. ہر کی بجائے نشست وہ مردمہ بغیر متوجہ شدن اورا ہما بات کر کے انبیاء علیہ السلام کردن. جو شخص کسی منصب پر بیٹھا تو وہ منصب اس کا در حقیقت نہیں ہے، وہ رسول کا منصب ہے. تو جو شخص کرسی بیٹھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو وہی کرنا چاہیے جو انبیاء نے کیا ہے. اس کو ترجمانی غیروں کی نہیں کرنی ہے، انبیاء کی کرنی ہے، کیونکہ کرسی ان کی ہے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا، ملک کسی شراسہ کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی. وہاں جا کر کے آدھے درہم میں کوئی چیز خریدی. پھر میں نے دین کی سلامتی اس کے کہتے ہیں خریدی. پھر میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. دل میں آ گئی بات کہ مجھ کو دیکھو کر کے گدری پہنے ہیں، شاید ہم کر دے کچھ. بہت دیکھا بارہ میں. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامت اس میں ہے کہ مخلوق سے تمنا رکھو. ہوتا ہے خیر کہ شاید ہم سے اب کپڑا خریدے گئے، یہ گئے، بہت دیر میں کتنا آیا تھا کہ شادی نرم کر دے، کچھ سستا کر دے. ہوتا کہ نہیں؟ ایک خیال ہے کہ شاید کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ نرمی کرے اور کچھ معاف کر دے. ہوگا وہی. ایک آدمی کوئی اور چیز خریدی تو کہا بھائی کچھ معاف کر دو. آواز آئی کہ اسے اپنے دین کو برباد کر دیا اس نے، یعنی اپنے بزرگی اور جو صورت ہے اس کے نام پر گویا کہ یہ کم کرانا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کے عوض میں اس کو لینا چاہتا ہے. یہ دیکھیے یہ بہت ہمارے بزرگوں کے ماں تھانوی کے ماں عبدالغنی صاحب کو ملتا ہے. اوائل زمانے میں دل میں شاید یہ شاید مجھ سے دام نہ لے. اسی وقت حاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھی جائے. آواز بلند غیر سے آواز آ رہی، اور میں نے ان سے سنا کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا. تما کے حرفوں کو دیکھو، سب خالی ہیں، تو خالی میم خالی آئے. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھو. یہ آخری ہے مسلم. سو اے مرید، بہت بڑے آدمی لکھ رہے ہیں، شیخ ابن عطا اسکندری. انہیں کی کتاب بات ترجمہ ہے جو شیخ الحدیث صاحب کو وہاں سنائی جاتی تھی. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے درخواست مت پیش کر، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسموں میں لکھا جا چکا ہے.
اور تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہو چکا ہے، اب کیا کرتے ہو؟ اور ایک بزرگ کا مقولہ سن کہ ایک مرد آدمی جو چیز تیری داڑھوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ داڑھیں ضرور تم کو چبائیں گی، یعنی جس کو جتنا ہے وہ منہ میں آئے گا، وہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ سو کم بختی ہمارے اس کو عزت سے کھا، وہ تو آئے گی، روزی آئے گی، تم کو چبانا ہے، پیڑ میں ڈالنا ہے تو اس کو عزت سے لے جاؤ، اس کو عزت سے کھا، ذلت سے مت کھا۔ جاننا چاہیے کہ جو اللہ کا پہچانے، جو اللہ کو پہچانے گا، اللہ ہم لوگوں کو سب دولت نصیب کرے۔ الاحسان ان تعبد اللہ۔ جاننا چاہیے کہ جو اللہ کو پہچانے گا اس کی ضمانت اور کفالت پر وثوق رکھے گا، اور جب تک کہ اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے، اور تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے زیادہ وثوق نہ ہو جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر ہوتا ہے، اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی۔ اللہ پر زیادہ وثوق سے اپنے اوپر وثوق، اس وقت بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی، اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ حالت نہ ہو۔ اللہ پر بھروسہ نہ ہونا یہ جاہل ہونے کی علامت ہے۔ کسی شخص نے ایک آدمی کا جو کہ عارف تھا دیکھا، اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں جاتا۔ یہ قصہ ہم نے حضرت سے بھی ماشاء اللہ، لیکن دوسرے انداز تھا۔ لیکن اب یہی سب حضرت حامی سے سنے رہے ہوں گے تو بیان کرتے رہتے تھے، لیکن حضرت کے سامنے ساری کبھی کتاب نہیں آئی ہوئی، اب چھپی۔ اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا، ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں جاتا۔ اس شخص نے اس قدر اس کی پابندی سے تعجب کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے، ہر روز جامع مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، کھاتا کہاں سے؟ وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو گیا کہ میری طرف سے اس کو شبہ ہو رہا ہے۔ وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز اس سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی دوست یہودی ہے، اس نے مجھ سے 2 روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے، وہ دے جاتا ہے۔ اس عارف نے کہا اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وثوق کیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ شبہ ہوا تو انہوں نے خود کہا تو کہاں سے کھاتا ہے، یہ سمجھ گیا؟ اس کو شبہ ہوا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے، جامع مسجد میں رہتا ہے، تو اس نے پوچھا، امام نے جو رہتا تھا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے، اس کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے پوچھا تو کہاں سے کھاتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں برکت سے، اس شخص نے کہا میرا کوئی دوست یہودی ہے، اس نے مجھ سے 2 روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے، وہ دے جاتا ہے۔ اس عارف نے کہا کہ اے غریب، تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وثوق کیا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کا وثوق نہیں ہے۔ جب تم ایک یہودی پر وثوق کرتے ہیں کہ 2 روٹی آ کے دے جائے گا، تو میرے متعلق تم کو کیا ہے؟ تو نہیں خیال کرتا کہ اللہ رب العزت مجھ کو دے گا؟ اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر وثوق نہیں کیا، حالانکہ اس کا ایسا سچا وعدہ ہے جو کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا۔ وہ شخص فرما کے چلا گیا۔ کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز، یہ واقعہ سناتے رہے۔ کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا کہ ہر نہیں رہتا ہے، کھاتا ہے۔ پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جا، میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں، تمہارے پیچھے رہی نماز پڑھی ہے دوہرا لوں تب اس کا جواب دوں گا، پھر بتلاؤں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے وعدے میں شک کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں روزی دوں گا، تم کو شبہ ہے کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں، اللہ دے، یہ سمجھ گیا؟
لوٹا دو، پھر بتلاؤں، پہلے نماز قضا کر لوں، تمہارے پیچھے جو پڑھا نماز ہی میری نہیں ہوئی نماز، پھر بتلاؤں گا، کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے بارے میں شک رکھتا ہوں، اور حکایتیں اس بارے میں بہت ہے، نہیں پڑھا نماز، پڑھ کر کے اس کے جواب بھی نہیں دیا، کہا ایسے پیچھے نماز پڑھوں گا نہیں، جو پڑھی اس کی قضا کی ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کو ایک کوٹھری میں بند کر کے اوپر سے گارا لیس کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق تو ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی، موت جائے گی اسے اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا کہ رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت آئے گی۔ موت جب جا سکتی ہے تو روزی بھی جا سکتی ہے اس کے اندر، یقین۔ اس حجت کو دیکھا، فرما رہے ہیں مصنف، اس حجت کو دیکھا کیسی روشن ہے، اور یہ دلیل کیسی واضح ہے، اور یہ جو شیخ نے کہا کہ ان کی سوچو، اپنے دل میں یہ مضمون حاضر کرو کہ کوئی غذا ضرور چاہیے جس سے جثہ یہ قائم رہے، اور تدبیر یہ ہے کہ دل میں کہے کہ فلاں فلاں طریقے سے رزق ملے گا، پھر کہے نہیں بلکہ فلاں فلاں اسباب سے میسر ہوگا، اور یہی ادھیڑ بن یہاں تک بڑھے کہ نماز میں خبر نہ ہو کہ کتنی پڑھی، ایسے چکر میں پڑے، اور تلاوت قرآن میں خبر نہ ہو کہ کیا پڑھا، بس وہ طاعت جس میں تو لگا تھا مقدر ہو جائے گی۔ جب اسی میں فکر میں رہے نماز میں بھی تو کیا نماز پڑھی تمہیں، اور اس کے انوار سے تو بے نصیب ہو جائے گا، نماز کے انوار، تلاوت کے انوار سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے اسرار، اس کے حکم سے محروم ہو جائے گا۔ تو جب یہ خیال اس کو گھیرے تو کدال توکل سے اس کی بنیاد کو منہدم کر دو، توکل کی کدال سے ختم کرو، جب ختم کرو گے تب تم کو ملے گا۔ اب ہے مجھے یہ سب درجات ہیں احسان کے، اللہ تو کدال توکل سے اس کی بنا کو منہدم کر دو، اور وجود یقین سے اس کو ریزہ ریزہ کر دو، اور جان تجھ پر اللہ کے مہر ہے، اللہ تیری تدبیر کا انجام تیرے ہونے سے پہلے کر چکا ہے، اور تو اگر اپنے نفس کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس کے لیے تدبیر مت کر، کیونکہ اس کے لیے تیرا تدبیر کرنا ضرور ہے، کیونکہ اس کے لیے تدبیر کرنا ضرور ہے، کیونکہ اسے تدبیر کے سبب تجھے تیرے ہی حوالے کر دیا جائے گا۔ تم تدبیر کے پیچھے پڑو گے تو تدبیر کے حوالے پریشانی ہوگی۔ بارہ یہ بزرگوں کے احوال ہے، دیکھ رہا میں نے دیکھا بزرگ اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اللہ دیتا ہے روزی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم جو مسلمان ایسا کرے گا تو ہم مسلمانوں کی مومنین کی مدد کرائیں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہمارے ذمے ہے حمایت ایمان والوں کی۔ اور فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فهو زاہق، بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو ناحق پر، بس وہ ان کا بھیجا نکال دیتا ہے پھر بچاتے ہیں۔ قرآن کا ہے، یعنی جب فکر آخر لے آتے ہیں تو فکر دنیا کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ بہت حضرت پورا مسئلہ اس کا ہے، دوسرا انداز دوسرا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو شیخ نے کہا کہ بعض حصول کے حرص و بخل سے بچا، سو یہ دونوں عوارض بعض حصول کے ہیں، اور یہ دونوں ذوف یقین و بے اطمینانی سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں حرص و بخل واقع ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا
من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. شو سے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو شخص حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. مجھے کم سے کم جانے تب تو اللہ ہی سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ حرص سے تما سے ہم کو محفوظ رکھے. جانتے ہی نہیں تو نہ پناہ مانگے گا نہ دعا کرے گا. اس میں یہ کتابیں ابھارنے والی ہیں، حق پر طریق پر چلانے والی ہیں کتابیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم یہ خدا کہہ رہا ہے جو شخص حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ بھی ہے اس کتاب میں، اس کو لیا ہوا ہے اس کتاب میں شح کو بھی. ومن یوق شح نفسہ یعنی جو شخص حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس سے مفہوم ہوا کہ صاحب شح کو فلاح نہیں، صاحب حرص یعنی اس کو نور نہیں، اور فلاح نور کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک هم یؤمنون فحبط اللہ اعمالهم، یعنی وہ لوگ مال پر حریص ہیں جو انہیں ایمان نہیں لائے، بس عکارت کر دی اللہ نے ان کے کام. سب وہی بھی ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ یعنی جو بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے سے بخل کرتا ہے. مہاراج اس طریقے سے بہت سی باتیں لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. شو اور بخل ذرا سا ہو رہا ہے. انشاءاللہ کر نوافل کے بارے میں سنا دیتا ہوں. جان تو مضمون ختم ہو گیا. دوسرا فرما ہے جان تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے. جان تو اللہ تجھ پر رحم کرے کہ ہم نے واجبات کو غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی عبادتیں واجب کی ہیں انہی کے جن سے کوئی نفل بھی مقرر کی ہے. جتنا واجب نفل بھی کی ہے تاکہ اس نفل سے اس قلیل کا تدارک ہو جائے. فرض نماز ہے کون ادا کر سکتا ہے جیسا حق ہے، تو واجب 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل کر دیے تاکہ جو کمی رہ گئی اس سے پوری ہو جائے. یہ مشہور چیز ہے لیکن انہوں نے بیان سے کہتے ہیں جان اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے کہ ہم نے واجبات کو غور کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی عبادتیں واجب کی ہیں انہی کی جن سے کوئی نفل بھی مقرر کی ہے تاکہ اس نفل سے اس قلیل کا تدارک ہو جائے. 2 رکعت پڑھ سنت بھی 2 پڑھ لو، 2 رکعت سنت واجب ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، جو کمی ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. جو ارادے واجب میں مکلف ہو اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ اول بندے کو فرض نماز کو دیکھا جائے گا، اگر اس میں کوئی نقصان ہوا تو نوافل سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی. اس کو خوب سمجھ لے. اب 2 رکعت نفل کچھ اہمیت ہو جائے گی نہیں. نوافل سے اس کی تکمیل ہے، اس کو خوب سمجھ لے. اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور صرف اسی عمل پر اکتفا کر جو اللہ نے تجھ پر فرض کیا ہے، وہ نہ کر بلکہ تجھ میں ایک مستعد کرنے والا محبت بھی ہونی چاہیے جو اس عمل پر تیرے متوجہ ہونے کا باعث ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم پر واجب نہیں فرمائی اس میں تم کچھ کر لو. اللہ نے اپنے اوپر کر لیا تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ دی ہے تو تم بھی کچھ عبادت میں زیادتی کر لو. بہت اور صرف اسی عمل پر اکتفا مت کر جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر فرض کیا ہے بلکہ تجھ میں ایک مستعد کرنے والی محبت بھی ہونی چاہیے کہ جو اس عمل پر تیرے متوجہ ہونے کا باعث ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تجھ پر واجب نہیں فرمائی اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معاملہ تم بھی تو کچھ کرو.
اور اگر بندہ مطلب یہ محبت سے ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، یہ نہیں کہ جو تکیہ ہوتے ہی پر، بلکہ کچھ بڑھا کے دے، اللہ سے معاملہ ہوگا۔ اور اگر بندہ اپنے میزان عمل میں صرف واجبات کے کرنے اور حرام کے چھوڑنے کا ثواب دیکھیں تو ان کو اس قدر خیر و منت فوت ہو جائے گی جس کو کوئی گننے والا گن نہیں سکتا، اور اندازہ کرنے والا اندازے پر پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے دروازہ معاملہ کا کشادہ فرمایا اور اسباب وصل کو بیان کر دیا کہ کچھ نوافل پڑھو پورا ہو جائے گا یہ سب۔ اور جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کم ہمت بہت ہے، اور ہمت والے بھی کہتے ہیں میرے بندوں میں کم ہمت والے بھی ہیں اور ہمت والے بھی ہیں، اسے واجبات کو واجب کیا اور حرام کو بیان کیا۔ جو کم ہمت تھے انہوں نے صرف ادائے واجبات اور ترک کے محرمات پر بچ کیا، اور ان کے دلوں میں غلبہ محبت اور شفقت نہیں ہے جو ان کو باعث ہو کہ بدون واجب کیے بھی کچھ معاملہ کریں۔ سو ان کی مثال ایسے غلام کسی ہے جس کا حال مالک کو معلوم ہے کہ اگر اس پر خراج مقرر نہ کروں گا یہ کچھ نہیں لائے گا، یہ فرض کیا تاکہ فرض تو ادا کریے، ایسا ہے۔ اسی بات سے حق تعالیٰ نے اورات کو موقت فرمایا اور اعمال عبودیت کو مؤخر کیا، اور طلوع و غروب اور زوال اور سائے کے برابر ہونے سے نماز کے اوقات بتلائے، اور نقد اور تجارت اور معاشی میں جو مال بڑھتا اس میں سال گزار مقرر کیا، اور کھیتی میں پیداوار اس بات حق ہوئی اور مال شادی اتنے ہی تو کر لے بہت ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب پر کر دیا۔ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اعمال مقرر کیے ہیں ہمارے سہولت کے لیے کہ اتنا تو کر لے گا، اور اگر اس سے زیادہ کر لے محمد ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ فرائض سے قرب حاصل کرتا جاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، قرب فرائض، پھر اس کا نوافل سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کی زبان ہوتا ہوں، میری زبان سے وہ بولتا ہے۔ لیکن نوافل، قرب فرائض اور قرب نوافل جب جمع ہوتے ہیں تو یہ درجہ اس کو ملتا ہے، قرب فرائض۔ صرف نوافل اگر کوئی ادا کرے فرائض کو کچھ نہیں ملے گا، وہ قرب نوافل اسی صورت بڑی بہت طویل بات ہے کہ 50 صفحے میں ایک پڑھا جاتا ہے نا جو آیا قرب فرائض قرب نوافل بہت بات کیا ہے۔ معلوم کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی قرب اگر نوافل تمہارے پاس ہے، قرب فرائض اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا، اور قرب فرائض کے بعد قرب نوافل کا درجہ اسی صورت میں ہے جب فرائض تم ادا کرو گے۔ اس پر ثابت کیا یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم یہ پڑھتے نہیں، فرائض کو پڑھنا تمہاری ضروری، پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی اخلاقیات کی طرف سے بھی اور وظائف کے طریقے سے بھی، باقی کیفیات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے، اور وہ قلب دے جو اللہ کا پسندیدہ ہو، وہ قلب وہی جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا تعلق نسبت ہو، اس کی کوشش ہم سب کو۔ بزرگان دین کے لیے کہ یہاں لوگ جاتے تھے، اب کیا سوال ہے، وہ اسی لیے جاتے تھے، تکمیل ایمان۔ تفسیر جواہر کے لکھا ہے کہ جس طرح ایمان ضروری ہے اسی تکمیل ایمان بھی ضروری ہے۔ تو حضرت بہت خوش ہو گئے کہ بزرگوں کے جانے کی اور وجہ تکمیل ایمان کسی نے کہا ہے، جتنا ہی حضرت صاحب کے جو لوگ جاتے تھے ایمان کی تکمیل کے لیے جاتے تھے، اس کے اس انداز سے تفسیر جواہر کیا ہے کہ جس طرح ایمان کا حاصل کرنا ضروری، اسے تکمیل ایمان بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو کامل کرو۔ ظاہر کہ صحابہ ایمانی میں تو بڑھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق حضرت عمر سے بڑھے ہوئے تھے، صحابہ کے ایمان کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا، معلوم اس کے کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی بڑھو گے ویسا تو وہاں پاؤ گے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر دعوانا اللہ جو تما ہے پھر سے یہ گناہ جو باطن رذائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہم سب کو نجات کلی عطا فرمائے۔ توکل ہے، تسلیم ہے، اللہ کی محبت ہے، ان تمام صفات حمیدہ سے ہمارے دلوں کو موصوف فرمائے، اور جو رذائل ہیں حرص ہے،
طمع ہے، کبر ہے، یہ تمام ہیں جو قلب کو فاسد کر دیتے ہیں اور اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ ان سے بچائے اور اچھے اعمال کی، اچھے خصال کی، اچھے اخلاق کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت طویل بات۔